بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے حشرے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے دوسرے حشرے کی دعا جو دوسرے حشرے کے اختتام تک روزہ داروں اور نمازیوں کے زبان زد عام ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی دعا۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے اپنے حصے کی نیکی اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور نیکیاں سمیٹنے میں روزہ رکھنے میں مگن ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی دعا، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ ایک اور جگہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کو اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مسلمان مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب ہی عبادت میں مصروف ہیں۔ نماز میں ائمہ و خطباء نے روزے کی فضیلت و اہمیت کی فرضیت پر روشنی ڈالی۔ اپنے خطبات میں رمضان شریف کے مبارک مہینہ میں غرباء اور فقراء اور مساکین کی امداد کرنے پر کافی زور دیا گیا، اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جو غرباء اور فقراء کا رمضان شریف میں خیال کرتے ہیں، انہیں روزہ افطار کراتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو الوداع انواع اقسام کی نعمتیں میسر نہیں ہیں، انہیں اپنے عیش و عشرت کے سامان میں شریک کر لیں، ان کی غربت و افلاس کو اپنی بھوک و پیاس میں شامل کر لیں تو خدا تعالیٰ ایسے بندوں کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اس مہینہ کو صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور صبر کا ثواب جنت بتایا گیا ہے۔ یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ عملی شکر کی بہترین مثال ہے۔ دن بھر بھوک و پیاس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان خلوص دل سے اعتراف کرتا ہے، اور اس کے دل میں شکر الہی بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزوں کے باعث باہمی اتفاق اور اتحاد کا جذبہ بھی ہر طرف نظر آتا ہے۔ دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنی تمام تابعین
تابعانیوں کے ساتھ اپنے سروں پر ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ بلا شبہ ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ رمضان شریف میں معمولی کار خیر میں ڈھیروں ثواب ملتے ہیں، اس لیے امت مسلمہ کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ بے حد بڑھ جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور دوسرے ذرائع سے مال کہیں نہ کہیں تلف و برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی رقم غیر مستحقین یا غیر مستحق اداروں میں دے دیتے ہیں، اس طور پر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ و فطرہ کی رقم صرف انہی کو دیں جن سے آپ بخوبی واقف ہوں۔ پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو دوسروں پر اس کو ترجیح دیں۔ بعض لوگ حاجت مند ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ و فطرانہ لینے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، انہیں عیدی کہہ کر بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نیکی کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ و عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کرامت ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ رحمت مغفرت کا ہے جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہے۔ ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم شان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت اور بد نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگوں اتنی ہی عبادت کرو جتنی قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ توبہ استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہوگی اور رب نے اسے بخش لیا، وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محظوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرور کائنات نے فرمایا،
تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس مہینے میں ڈانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نئے کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس ماہ مبارک کی آمد کا یہی وہ مبارک دن تھا جب تقریباً 1500 سال قبل مسجد نبوی کے منبر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگوں، خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، جس کی ہر گھڑی بہترین گھڑی ہے۔ تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ روزہ رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا کی ان برکات سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے شفاعت و سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ایسی ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا، جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق رکھیں اور تمام برائیوں سے بچے رہیں، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے۔ جنہیں اللہ کی ذات اور انعام و اجر سے نواز دے، وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی اور ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں۔ آئندہ سال ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو، یہ رمضان شاید ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔